सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। पीटीआई को इमरान खान की सेहत के हवाले से सामने आने वाली खबरों पर शदीद तशवीश है और अब ये मुतालबा किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को उनका मुआयना करने के लिए एक्सेस दी जाए। और ये मुतालबा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से बाकायदा तौर पर दोहराया गया है। शौकत खानम अस्पताल की तरफ से भी इमरान खान के मुआयने की दरख्वास्त की गई थी और उन्होंने कहा कि जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान को दाईं आंख में उनको मसला दरपेश है, ये CRV की बीमारी का शिकार हो सकते हैं, सो हमें मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में नाजरीन डॉन अखबार ने भी आज रिपोर्ट किया है और कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया है कि इमरान खान को इतवार की रात सख्त सिक्योरिटी में पिम्स अस्पताल लाया गया था और जिस मेडिकल प्रोसेस के लिए उनको लाया गया था उसमें काफ़ी वक्त लगा। डॉन की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया रूम को हिसार में लिया गया था इस प्रोसेस के लिए। सो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि इमरान खान से मुलाकातों से पाबंदी भी अभी तक नहीं उठाई गई है। इस पर भी हर तरह की इत्तलात हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब को मुलाकात के लिए इजाज़त दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अकेले मुलाकात नहीं करेंगे, उनके साथ इमरान खान की फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए। ये कितनी दुरुस्त हैं ये खबरें, और साथ ही कि क्या तिब्बी जो इमरान खान साहब की टीम है उनके अपने जो डॉक्टर हैं उनको एक्सेस देकर तमाम कयासाराइयों को ख़त्म किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा वादी तीरा का मामला नाजरीन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोगों की नकल मकानी का जो सिलसिला था ये इशू अब एक पॉलिटिकल डिबेट में कन्वर्ट हो चुका है। आज CM खैबर पख्तूनख्वा ने भी ये ऐलान किया कि वो इतवार को जो खैबर के में बसने वाली लोग हैं उनके साथ एक जिरगा उनका बुलाएंगे और ये उनका दावा है कि लोगों को यहाँ से मजबूर किया गया कि वो अपने घर खाली कर दें। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत का कल ही रद्द अमल आ गया था और उन्होंने ये कहा कि जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं वो मौसम की वजह से खुद ही नकल मकानी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर सियासत कर रही है। ये जो कॉन्फ्रंटेशन है इसको ख़त्म करने के लिए वफाक को क्या स्टेप्स लेने होंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद अली बुखारी साहब और हमारे साथ हैं जलाल खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MPA खैबर पख्तूनख्वा से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बुखारी साहब आपसे हम आगाज़ करेंगे। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कंसर्न्स हैं, क्योंकि आपकी जमात की तरफ से और इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से मुतअद्दिद बयानात आते रहे इस पर। ये कहा गया कि ये खबरें खुद हुकूमत फैला रही है ताकि एक कशमकश और परेशानी की फ़ज़ा कायम हो PTI में। सो इस वक्त इत्तलात क्या हैं और कंसर्न्स क्या हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अफसा बहन आपका। देखिए अफसा बहन, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि इमरान खान साहब हमारे नहीं एक पूरे इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं और वो जेल में नाहक सजा काट रहे हैं और उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसेंस है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमारे ऊपर एक मैं ये समझता हूँ फ़र्ज समझता हूँ हमारे ऊपर कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जी उनकी सेहत कैसी है, उनके साथ मुलाकात किसी की नहीं हो रही, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे हो रही है उनकी, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं तो इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मेरा हल्का इस्लामाबाद है। पिम्स अस्पताल में खान साहब को लाया गया, 3 घंटे तक उनको पिम्स अस्पताल में रखा गया। ऑपरेशन जो सर्जरीज थी उसका ऑपरेशन थिएटर था, जो उनके आई से रिलेटेड इश्यूज थे, बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन जो आपने भी बयान की हमारे पास मौजूद है। जो एक कैदी को जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका है उसको मुलाकात की सहूलत नहीं देती, उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं देती, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से इतनी बड़ी इशू एक रेज हो चुका है जिसके ऊपर इनके पास जवाब क्या है। मैं तीसरा टॉक शो कर रहा हूँ आज, इनके मिनिस्टर्स बैठे होते हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं है, आए बाएं शाएं करते हैं। क्यों नहीं मुलाकात हो रही? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हैंग होने तक मुलाकात नहीं हुई उसके अजीजों रिश्तेदारों की? क्या नवाज शरीफ साहब की टेबल्स नहीं लगती होती थी सजा याब होने के बावजूद कोट लखपत जेल में? तो पता चलता है कि लगती थी, 100 बंदों के खाने भी होते थे। जाके रिकॉर्ड मंगा लें कोट लखपत जेल का और पता चलेगा आपको किस तरह मुलाकात होती थी। क्या नवाज शरीफ साहब के पर्सन फिजिशियन जब उसको देखने के लिए अस्पताल नहीं जाते थे? उसको देखने के लिए हडियाला जेल और कोट लखपत जेल नहीं जाते थे? क्या उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई? 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर दी गई। तो इनको देखना चाहिए कि यार इतनी बड़ी एक इशू है, पूरी कौम, पॉलिटिकल इशू नहीं है ये। मैं इसको ये नहीं कहता हूँ पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो, मैं बुखारी साहब आपकी बात लेके जाऊंगी।
جلال صاحب یہ جو ملاقات ہے قیدیوں سے، ان کو ایکسیس ان کی طبی معائنے کے حوالے سے بھی، یہ ایک تو ہیومن رائٹس کے جو تقاضے ہیں، جو ٹریٹیز ہیں، اس میں بھی یہ بات آتی ہے. ساتھ ہمارے ہاں اپنی جو سیاسی مثالیں موجود ہیں، خود میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان صاحب، ان کو ایکسیس حاصل تھی میاں صاحب تک. تو کیا وجہ ہے کہ ایک تو ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی، اور دوسرا اب نئی ڈیمانڈ ہے طبی معائنے کے حوالے سے. سو اگر یہ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ہم کئی عرصے سے ان معاملات پہ بحث کر رہے ہیں، یہ جواب بھی سامنے آتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ معاملہ، تو کم از کم آپ کو فکر تو ہونی چاہیے، کیونکہ سیاسی طور پر سیاسی رویوں کے خلاف جاتا ہے یہ بات جاتی ہے جب قیاس آرائیاں اس قدر بڑھ جائیں صحت کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم افسا پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بی بی یہ جو آج کل جو یہ خبریں چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ خان صاحب کی جو ہے طبیعت خراب ہے، طبیعت ناساز ہے، ان کو کوئی ایشو بنا ہوا ہے، کوئی آنکھ میں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. وہ الحمدللہ بالکل فٹ ہے، فزیکلی بھی فٹ ہے اور مینٹلی بھی فٹ ہے. ان کو کچھ نہیں ہوا ہے. یہ جو اس کے پیچھے جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ یہ لوگ ان کو فیوچر میں جو یہ 8 فروری کا جو شو لگ رہا ہے کہ یہ شو ان کا فلاپ لگ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، ہماری جو ہے یوتھ کو ولگرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری یوتھ کو جو ہے برین واشنگ کرنے کی کوشش کرا رہے ہیں کہ خان صاحب بیمار ہے، اور ان کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے کہ سمپتی لوگوں کی دلوں میں آ جائے، اور جو لوگ گھر سے نہیں نکلتے ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نکل آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بالکل خان صاحب سے ملاقات کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے کل بھی جو ہے بیرسٹر کو جلال صاحب کی آواز کٹ گئی ہے، لیکن وہ بخاری صاحب کوئی حوالہ جو دے رہے ہیں کہ کل بھی بیرسٹر گوہر، خبر بھی ہے شبیر ڈار صاحب کی، سینئر رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل بیرسٹر گوہر صاحب کو اجازت دی گئی تھی ملاقات کی، اور وہ احاطے میں بھی گئے اڈیالہ کے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی سے کوئی ہو تو تب میں ملاقات کے لیے جاؤں گا. اس کے اوپر یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ اگر وہ اکیلے ملاقات کر لیتے ہیں تو ان کو خود پی ٹی آئی میں سے بڑی تنقید کا سامنا بھی رہے گا، اور کوئی یقین نہیں کرے گا ان کی بات کے اوپر. تو یہ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے، یہ وجہ بنی کہ کل مبینہ طور پہ بیرسٹر گوہر صاحب کو اجازت ملی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان صاحب سے. بخاری صاحب دیکھیں اب ایسے نہیں ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب پہ عمران خان صاحب کا اعتماد ہے تو وہ چیئرمین پارٹی کے ہیں، ان کو عمران خان صاحب نہیں بنایا نا چیئرمین. ادروائز آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سی ایم تھے کے پی کے، اور انہوں نے 2-3 دفعہ جب خان صاحب نے کہا انہوں نے ان کی بات پہ لبیک بھی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، لیکن جب انہوں نے ان ہاؤس چینج کی بات کی تو ود ان نو ٹائم جو ہے اس کے اندر چینج ہوگی، اور انہوں نے خود آ کے ووٹ ڈالی. تو اگر خان صاحب آج گوہر صاحب کو، چیئرمین گوہر صاحب کو یا کسی اور کو کسی عہدے سے ہٹا کے دوسرا دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور سب نے اس کو فالو کرنا ہے اور اوبے کرنا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس لیے یہ فقدان والی بات جو ہے ٹرسٹ لیول کی بات ہے، اس کو تو میں نہیں مانتا ہوں. کم سے کم ابھی بھی ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، انکار کیوں کیا کل بیرسٹر صاحب نے ملاقات سے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، اس میں ہمارے آلموسٹ 70-71 کے قریب کور کمیٹی کے ممبران ہیں، اس میں اکثریت موجود تھی جس میں سلمان راج صاحب سے لے کے سارے سینئر باقی لوگ بھی موجود تھے، پارلیمنٹیرینز بھی موجود تھے. چیئر اس کو گوہر صاحب نے کیا. اور بات یہ ہے کہ اکیلے ملاقات، اگر آپ مجھے بھی کہتے ہیں نا کہ اکیلے ملاقات کریں اس پوزیشن کے اندر، تو میں بھی کہتا کہ ان کی بہن، ان کی فیملی ممبرز پہلے رائٹ ہے، ان کا بھائی ہے، وہ ان میں سے کسی فیملی ممبر کو لے کے جانا میرے پہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی فرض بنتا ہے. مطلب میری جگہ آپ ہوتی نا، اور اس پوزیشن میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اندر چلے جائیں، میں نے اس بات گوہر صاحب سے نہیں پوچھی کہ اس کے اندر جب آپ کو بالکل ایکسس نہ ہو تو یہی ایک غنیمت دکھتی ہے. ان کی فیملی کو ایکسس ہونی چاہیے، لیکن جب ملاقات نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں، تو غنیمت کے طور پہ اس کو دیکھا جانا چاہیے تھا. یہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ جاتا تو وہ ضرور کہتا کہ یار فیملی ممبر کو لے کے جانا ہے میں نے ساتھ اپنے. اس میں ٹرسٹ لیول کی بات نہیں، اس میں ہیومینٹی کی بات ہے، اس میں بلڈ ریلیشنز کی بات ہے کہ جب وہ جائیں گے سب سے پہلے کوئی ایک بہن چلی جائے، بھانجا بھتیجا، مطلب کوئی ایک رشتے دار جانا چاہے تو اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں. میں نے ویسے یہ پرسنلی میں نے گوہر صاحب سے پوچھا نہیں، آسک ٹو ہم کہ جی آیا ایسی بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں. میں ابھی جلال بھائی کی بھی بات سن رہا تھا
کہ یار ملاقات کرانے کا 8 فروری سے کیا تعلق؟ اگر آپ 8 فروری کو احتجاجی کال دے دیتے ہیں تو کیا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے؟ کیا یہ قانون میں منع کیا ہوگا آپ نے کہ نہیں جی جو آپ کے خلاف بولے گا آپ اسی گردن دبا دیں گے, آپ اس کو آکسیجن بند کر دیں گے؟ کون سے قانون پڑھتے ہیں بھائی, کون سے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں آپ؟ خدا جلال صاحب سے رابطہ منقطع ہوا تھا, میں ان کی طرف میں یہ بات لے کر جاتی ہوں. بخاری صاحب آپ نے کہا کہ اکیلے ملاقات کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوگا اور چاہیں گے کہ فیملی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو. جلال صاحب ایک طرف آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ملاقاتیں منقطع ہوں کہ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا, میں صرف ایک مثال دوں, میں بھی اکیلے ملاقات ہوئی تھی میری خان صاحب جب لسٹ 6 بندوں کی تھی, مجھے گئی تھی, لیکن خان صاحب کی تینوں بہنوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ علی تم جاؤ, تم جا رہے ہو ابھی اندر. اب بات یہ ہے کہ اب پوزیشن اس سے 3 مہینے پہلے کے بعد 3 مہینے پوزیشن چینج ہو چکی ہے. یہاں پر نیوز آ رہی ہے, خبریں آ رہی ہیں, یہاں پر سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے, پیمز ہاسپٹل کے اندر سے خبر آتی ہے کہ خان صاحب یہاں پر آئے. اس کو اتھینٹیکیٹ کیسے کریں گے آپ؟ ہمارے دلوں میں تو جو آگ جل رہی ہے اس کو تو آپ اسیس کر ہی سکتے ہیں نا. عام پبلک کے دلوں میں کیا آ رہا ہوگا اس کو کیسے اسیس کریں گے جب تک آپ خود مل کے نہیں آئیں گے خان صاحب کو؟ اب اس موضوع سے آگے بڑھتی ہوں. آپ کا مطالبہ یہی ہے کہ فیملی کو ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے. یہ جو ایک موقع اور کافی مہینوں بعد یہ موقع تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو ایکسیس دی جا رہی تھی, وہ قابل قبول نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیے. اب ہم وادی تیرہ کے حوالے سے جلال صاحب آپ سے آج خصوصی طور پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ خود آپ لوگ یہ کیس ریپریزنٹ کرتے رہے اور خود یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی ایک گرینڈ جرگہ ہوا جس میں اپوزیشن کے ہم آواز ہوئی صوبائی حکومت کے ساتھ کہ سیکیورٹی آپریشن کے لیے وہاں کے لوکل لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا کیونکہ وہاں پہلے بھی آپریشنز ہو چکے ہیں اور لوگ اب بے گھر ہو چکے ہیں. سو آپ لوگ آپریشن کے لیے کیس بلڈ کرتے رہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہونے تھے. تیرہ سے لوگ خود سے نقل مکانی کر کے نکلے ہیں موسم کی وجہ سے. سو کیوں جو ہے اس میں ہمیں ایک سیاست کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل بی بی, اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں ہمارے جو ہے کے پی اسمبلی میں ایک امن کے نام سے ایک جرگہ ہوا تھا جس میں جو ہے ہر مکتب فکر کے لوگ موجود تھے اور کے پی کے پورے عوام کو جو ہے ایک ہی خواہش ہے. کے پی میں لوگ چاہتے ہیں کہ امن ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو ادھر پہ لا اینڈ آرڈر کی جو ڈیٹوریٹڈ حالات ہے اس میں جو ہے آپ کو جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے جو ہے یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ جو ہے آپریشن کرے یا فل فلیج آپریشن کرے یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرے. وادی تیرہ پہ یہ میں ڈسکشن اس کے اوپر میں یہ کروں گا کہ وادی تیرہ میں جو آپریشن چل رہا ہے یہ صرف وادی تیرہ میں نہیں چل رہا ہے, یہ پورے خیبر پختونخوا میں چل رہا ہے, آپ کے بنو میں چل رہا ہے, وزیرستان میں چل رہا ہے, باجوڑ میں چل رہا ہے, مومند ایجنسی میں چل رہا ہے. یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. آپ دیکھیں جب انخلا تب جلال صاحب یہ لوگوں کا انخلا وہاں سے آرمی آپریشن لوگوں کا انخلا کس کے کہنے پر ہوا؟ بی بی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپریشن جو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہا ہے ادھر پہ کوئی فل فلیج آپریشن نہیں چل رہا ہے. جو انخلا ہوئی ہے یہ کے پی کی گورنمنٹ, کے پی گورنمنٹ اس کے ذمہ وار ہے اور ان کے کہنے پہ ہوئی ہے. دیکھیں لاجک سی بات ہے, آپ کی آپریشن ہو رہی ہے جنوری میں, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ہے 4 ارب کی جو ہے لوکیشن ہو رہی ہے نومبر میں, تو کیا آپ کے اوپر وہی آئی ہے؟ کیا آپ کو خواب آیا ہے کہ آگے جو ہے انخلا ہوگی, آگے آپریشن ہوگا, اس کے لیے ہم نے جو ہے 4 ارب روپے مختص کرنے ہیں؟ تو یہ جو ہے ان کی یہ لوگوں کی جانوں کے اوپر, لوگوں کے مالوں کے اوپر یہ صرف اور صرف سیاست کھیل رہے اور یہ اپنی کرپشن کی خاطر جو ہے یہ انخلا کر رہے 4 ارب روپے میں. میں آپ کو چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ 50 کروڑ روپے جو ہے یہ ان لوگوں کے اوپر جو بے گھر ہوئے. لیکن جلال صاحب وقت کم ہے, میں اس لیے آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں. وفاقی حکومت کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے تھی اس کے اوپر. جب فنڈز جاری ہو رہے تھے, کے پی کی حکومت مخالفت کر رہی تھی لوگوں کو یہاں سے ان کی نقل مکانی کی, آپریشن کی, تو اس وقت خاموشی تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ صوبائی حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. میڈم ہم نے کلیریفیکیشن کر لی ہے اس کی, جو ہے خواجہ آصف صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس نہیں کی ہے پرسوں کی کہ ہم اس میں جو ہے نہ کوئی ہماری جو ہے مشاورت ہے نہ ہمارے کہنے کے اوپر یہ انخلا ہوئی ہے. یہ جو ہے پوری اس میں جو ہے جو 24 رکنی کمیٹی تھی اس میں ان کا ریپریزنٹیٹو باقاعدہ بیٹھا تھا, ان کی کہنے پہ ان کی اجازت سے جو ہے. چلے میں ان کی طرف لے کے جاتی ہوں.
میں بخاری صاحب کی طرف یہ بات لے کر جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ خواجہ آصف صاحب نے اس وقت پریس کانفرنس کی جب لوگ برف میں پھنسے ہوئے تھے، یہ تمام معاملہ ایک نیشنل ڈیبیٹ بن چکا تھا، انخلا سے پہلے ایسی کوئی وضاحت نہیں آئی، ایسا لگا کہ ویٹ کیا گیا کہ کنفیوژن مکمل پھیلے تو پھر ہم اس کے اوپر رد عمل دیں۔ بخاری صاحب، آپ کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی تو ایک طریقے سے اس کے اوپر بیان بازی کے لیے اس کو استعمال کیا، کیبنٹ سے فنڈز بھی اپروو ہو جاتے ہیں اور بعد میں یقینی طور پر مس ہینڈلنگ دونوں طرف سے ہے، لیکن صوبائی حکومت کو بھی تو ذمہ داری لینی چاہیے اس سارے معاملے کی۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے نا آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈیٹس کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب ضرب العضب سٹارٹ ہوا نا، اس کے بعد سے 17 ارب روپے کی ایک رقم رکھی گئی تھی جو فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو دیتی تھی فار ریہیبلیٹیشن آف دیٹ ایریا جہاں پر بھی ایکشن ہو رہے تھے۔ ضرب العضب کی بات کروں، پچھلے 3 سال کے اندر 17 ارب روپیہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے یہ والی نہیں دیا گیا، جو ان لوگوں کے لیے تھا جہاں پر ایکشن آلریڈی ہو چکا تھا یا ہو رہا تھا، ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ چیک کر لیجئے گا مجھے یہ فیکٹس اینڈ فگرز، اگر میں غلط ہوا تو ضرور میری اصلاح کیجئے گا۔ اس دفعہ یہ جو 4 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، یہ 4 ارب روپیہ میں نے پوچھا، یہ اپنے ہمارے اسپوکس پرسن سے، ان سے میں نے آج 3 پروگرامز کرنے سے پہلے ان سے ساری ڈسکس کی، پوچھا، انہوں نے کہا علی بھائی سارے کے سارے پیسے رکھے گئے تھے جتنے ہمارے لوگ ہیں وہاں پر ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے، کیونکہ وفاق سے ہمیں 17 ارب روپیہ پچھلے 3 سال میں نہیں آ رہا تھا، تو ہمارے پاس مشکلات پیدا ہو رہی تھی کہ وہاں لوگوں کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں۔ اور دوسری بات جو آ گئی، بڑی سمپل سی چیز ہے، پہلی دفعہ تو وہاں پر نہیں ایسا ہوا کہ برف پڑی ہے اور وہاں پر فرسٹ ٹائم لائف میں کہیں برف پڑ گئی ہے ہسٹری میں اور وہ لوگ نقل مکانی کرنے پہ، برف تو وہاں پڑتی تھی، وہ لوگ تو یوز ٹو ہے ساری چیز کے۔ ٹھنڈ جہاں ٹھنڈ میں علاقے میں، کیا سارے پاکستان میں جہاں برف پڑی ہے وہاں سے لوگ چھوڑ کے آ گئے؟ یہاں پر پاکستان میں ناردرن ایریا میں -13 -15، کوئٹہ میں -13، کشمیر میں -10 تک جا رہا ہے سارے کا سارا ٹیمپریچر، برف پڑ رہی ہے ساری، کیا لوگ چھوڑ کے اپنے نقل مکانی کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے تینوں منسٹر، یہ بات ہے بخاری صاحب، میں آپ سے اگلا سوال ہوگا، بخاری صاحب یہ کہتے ہوئے کہ یقیناً اتنی بڑی تعداد میں سیزنل مائگریشن نہیں ہوتی ہے، آپ یہ جتنی تعداد میں لوگ اس بار نکلے، آپ کوئکلی بخاری صاحب، آپ کی جماعت صوبائی حکومت کو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا اس معاملے کے اوپر وفاق سے کوارڈینیشن ہونی چاہیے ان کی، یا آپ لوگ بالکل اس کی مخالفت کریں گے؟ دیکھیں، وفاق کا تو صورتحال یہ ہے، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ 3 سینئر منسٹرز نے بیٹھ کے کل کہا کہ وہاں نقل مکانی ہو رہی ہے، وہاں پر موسم ایسا تھا اور یہ تھا، انہی تینوں منسٹرز کے آپ ایک ہفتہ پہلے سے سارے کے سارے جتنے پروگرامز میں آ رہے ہیں سارے کہتے ہیں آپریشن ہم کر رہے ہیں، آپریشن ہوگا، ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا، انفارمیشن بیسڈ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ موسم بدل چکا ہے اور موسم بدلا جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں آئی۔ یار فار گاڈ سیک، آپ فیڈرل منسٹرز ہیں، آپ نے جیسے تیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ نے جھوٹے الف قرآن اٹھائے ہیں، لیکن کہیں تو آ کے رک جاؤ یار، کہیں تو آ کے سچ بولو، کہیں پر تو آ کے بتاؤ عوام کو، قوم کو کہ آپ کر رہے کیا ہو، کس طریقے سے کر رہے ہو، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ اتنا زیادہ بیٹھ کے میڈیا کے اوپر جھوٹ بولنا اور اپنی سٹیٹمنٹس پہ پورے سمر ساٹ لینا، آپ ان کا سارے کے سارے، میں آپ سے گزارش کروں گا، انتہائی مؤدبانہ گزارش ہوگی، معصومانہ سا سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ لال خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، جس قسم کی باتیں ہیں، لگتا نہیں کہ اس مسئلے کے لیے ابھی بھی یا وفاق صوبائی حکومت سے رابطہ کرے اور اس کا کوئی حل نکلے، یا پھر صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کو تیار ہو۔ ناظرین، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ بڑے سنجیدہ معاملات کے اوپر خیبر سے کراچی تک پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے۔ ہم بریک کے بعد کراچی کا رخ کریں گے، جہاں سانحہ گل پلازا کے حوالے سے بھی بڑے سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ MQM ایک بڑا انتہائی مطالبہ کر رہی ہے، اس پہ سندھ حکومت کا سخت رد عمل ہے۔ بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد بات کرتے ہیں سانحہ گل پلازا کے حوالے سے۔ ہم اس پر لیٹسٹ اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور کیا سیاسی بحث ہو رہی ہے اس پہ ہم تفصیلی طور پہ اس سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ 79 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں گل پلازا سے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین جس نے پورے ملک کو دہلا کر رکھ دیا ہے، اور ابھی بھی 82 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ اس حوالے سے جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس کی رپورٹ میں ایک ٹائم لائن دی گئی ہے کہ واقعہ کب پیش آیا اور ریسکیو کا عمل کب شروع ہوا۔ تو رات 10:15 پر یہ واقعہ پیش آیا، آگ لگی گل پلازا میں، پھر فائر بریگیڈ کو اطلاع 10:26 پر دی گئی۔ یہ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ DC جنوبی جو ہیں وہ 10:30 پر اس موقع پر پہنچے اور ریسکیو 1122 کا عملہ
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 10:53 पर यहाँ पर आया। ये एक इंतहाई हौलनाक वाक़या था और इसमें ये एक बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी इसके अंदर हुई है। इस पर बड़ी एक तनकीद का सामना है सिंध हुकूमत को MQM की तरफ से। आप जैसा कि जानते हैं कि MQM ने ये मुतालबा किया था इस वाक़े के बाद कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए। अब विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल इसके ऊपर मज़ीद दलाइल दे रहे हैं और हवाला दिया उन्होंने आर्टिकल 148 और 149 का और कहा कि इसके तहत नोटिफिकेशन करके विफाक कराची का कंट्रोल संभाले। ये मुतालबा वो ये कहते हैं कि हमने विफाक को विफाकी हुकूमत को एक ख़त के ज़रिए भी किया है और कहा कि कराची को फाइनेंशियल कैपिटल करार दिया जाए। उन्होंने इसके साथ एक दावा किया और वो ये है कि विफाकी जो काबीना है वो कहते हैं कि ये मामला उसके सामने भी हमने उठाया और कई ऐसे जो विफाकी वज़रा हैं उन्होंने हमारी बात की तायीद की। सो इसको हम डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में कि जो मुतालबा MQM की तरफ से किया जा रहा है वो किन बुनियादों पर किया जा रहा है। इसके साथ सिंध हुकूमत का एक बड़ा सख्त रद्द अमल है MQM के इस मुतालबे पर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि MQM के मुतालबे पर हम कोई काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी बना दी और अगर ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि MQM के पास 2 विफाकी वजारतें हैं तो वो हिम्मत करें, वो विफाकी वजारतें छोड़ें, कराची के नुमाइंदे बनकर वो कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा नहीं कर सकते। तो एक बड़ा सख्त रद्दअमल है सिंध हुकूमत की तरफ से और बड़ा सख्त मुतालबा है MQM की तरफ से। अपनी नौयत का ये एक बड़ा सख्त मुतालबा है किसी भी अपोजिशन की जमात की तरफ से। इस एक और दावा है MQM का और वो ये है कि जब से उन्होंने तनकीद की है सानिया गुल प्लाजा के हवाले से पीपल्स पार्टी हुकूमत पर, तो जो उनके रहनुमा कराची में मुकीम है या सिंध में मुकीम है उनसे सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इन दावों की तरदीद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा और हमारे साथ सबीन गौरी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं MQM की रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सादिया साहिबा, हम आपसे आगाज़ करेंगे। गुल प्लाजा का जो वाक़या है इसकी बुनियाद पर कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब अब ये दावा भी कर रहे हैं कि ये बात उन्होंने विफाकी काबीना के सामने भी उठाई और विफाकी वज़रा ने उनकी इस बात की तायीद भी की है। अब लगता यही है कि इस मौके पर ये जो वाक़या है इसने एक तरह से मौका फराहम किया है MQM को ये बात और ये मुतालबा सामने रखने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी मैं आज जो है ना वो पुराना एक क्लिप देख रही थी जब मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के लीडर होते थे तो उनका वो टेलीविज़न एक इंटरव्यू है जिसमें वो विफाक के हवाले कराची को करने की मुखालफत कर रहे थे और आज वो क्लिप मैं आपकी टीम के साथ भी शेयर करूंगी, आप ज़रूर चलाइएगा, जब वो PSP के रहनुमा होते थे। अब MQM के रहनुमा बन गए हैं और अब वो फरमा रहे हैं कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। जो लोग कराची, आप भी कराची में रही हैं, कराची की सारी पॉलिटिकल जर्नी के लोगों से के बारे में बहुत बेहतर जानती हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो ये मुतालबा कर रहे हैं तो ये जितने मतलब ये 2 वफाकी वज़ीर हैं ये गए हैं गुल प्लाजा साइट पर? नहीं। वफाक का एक छोटा सा भी आदमी क्या उस सानेहे की जगह पर गया है? नहीं। अब ये जो मुतालबा है ना ये सिर्फ हेडलाइन मेकिंग है और कुछ भी नहीं है। ऐसा एक तजुर्बा जो है ना सो कॉल्ड मतलब कानूनी तौर पर तो नहीं हुआ था, लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर में जब ये उनके सहूलतकार थे, कराची के में MQM की हुकूमत थी, सिंध में MQM हुकूमत का हिस्सा थी, तो ये सहूलतकारी उस वक़्त भी हुई थी और वफाक से कराची चलाने की कोशिश हुई थी और इस शहर में खून की होलियां खेली गई थी। बड़े बड़े वाक़यात इस शहर में हुए थे और लोगों की बेचारे खून की होलियां खेली गई थी इस शहर में। बोरी बंद लाशें मिलती थी इस शहर में, पुलिस वाले मारे जाते थे इस शहर में। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना, मैं बात मुकम्मल कर लूं, ये एक इंतहाई मुतालबा जरूर हो सकता है, इसको हम एक एक्सट्रीम किस्म। जी आप मुकम्मल कर लें, चलें मुकम्मल कर लें आप।
हाँ, ये जो उनका मुतालबा है ना, क्योंकि कराची से अब ये रिजेक्टेड है। कल सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब ने चैलेंज दिया है कि आप इलेक्शन लड़े, मैं भी इस्तीफा देता हूं और एमक्यूएम का कोई भी रहनुमा जो वफाक के हवाले करने की बातें कर रहे हैं ना, वो इस्तीफा दें और इलेक्शन लड़े और साबित हो जाएगा। तो ये सिर्फ हेडलाइन। चलिए मैं इस तरफ आती हूँ, साजिद साहबा, ये एक आपकी ऑपोजिशन के जो, और ये एक मैं इस पे एमक्यूएम का मौक़िफ़ जानती हूँ, लेकिन कराची में गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, हम खुद, मैं वहाँ रह भी चुकी हूँ और बहुत रेगुलरली विजिट भी करती हूँ, उसके हवाले से कराची के शहरी भी सवाल उठाते हैं। सो ये तो एक आपकी सूबाई ऑपोजिशन है, उनके तो इसके ऊपर उनको तो सियासत करनी ही है सबीन साहिबा, लेकिन आपका ये जो मुतालबा है ये तो एक बड़ा इंतहाई मुतालबा है कि विफाक के हवाले कर दिया जाए। एक सूबाई हुकूमत है सिंध में, सो ये क्या आईनी तौर पर किस अंदाज में आप ये मुतालबा कर रहे हैं, और क्या कोई और तजावीज़ नहीं है जो सामने रखी जा सके? अब जैसे सादिया साहिबा कह रही हैं, खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब इस बात की मुखालफत करते आए हैं माजी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि मुझे हैरत हो रही है, इतना बड़ा सानेहा जो है वो कराची में हो गया है, जो कि एक कौमी सानेहा है। एक हादसा हुआ और वो सानेहे में तब्दील हो गया, सिर्फ जो है वो कुछ लोगों की बदइंतज़ामी और नाअहलियत की वजह से। मगर उसके बावजूद जो हमारे सूबाई वज़रा हैं या जो तर्जुमान हैं, वो बड़ी अजीब से मुतालबात करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह मैंने भी सुना मीडिया टॉक में शर्जील मेमन साहब फरमा रहे थे कि बजाय इसके कि एमक्यूएम ने तो मुतालबा किया है कि आप सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, उसकी जो है वो हर तरीके की नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उसकी बदइंतज़ामी है, नाअहली है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। तो आप जो है वो कराची को, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो कराची शहर है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, हमारा जो है वो रेवेन्यू का 67% जनरेट करता है, सिंध के रेवेन्यू का तकरीबन जो है वो 98% 96% जनरेट करता है। तो आप इसे वफाक के हवाले कर दें ताकि जो बदइंतज़ामी है इसको दूर किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ों को बेहतर किया जा सके और लोगों की ज़िंदगी कुछ आसान हो। सानिया गुल प्लाजा के बाद होने वाली जो सियासी बहस है, इसमें हम बात कर रहे हैं। मजीद बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वफाकी वज़रा के हवाले से भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दावा किया कि वो मुत्तफ़िक नज़र आए उनको इस बात से, और कि कराची में ये हालात हैं और ऐसा होना चाहिए। और एक और दावा भी ये किया गया था एमक्यूएम की तरफ से कि एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने भी काबीना ने में एक मौके पर यह बात कही कि जो कराची में हालात हैं वो हमारे ऊपर भी पूरली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये मुबैना तौर पर लगता है कि आपके इत्तेहादी भी जो हैं वो कंसर्न्ड हैं गवर्नेंस के निज़ाम से कराची में। देखें, जो शर्जील साहब ने बात की है ना, उन्होंने ये बात की है, पूरा उनका अगर बयान सुना हो मेरी मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने, उन्होंने बात ये की है कि आप बार बार मुतालबा करते हैं ना, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनको दे अल्टीमेटम, वो करें आपके कहने पे। अगर वो नहीं करते तो फिर आप इस्तीफा दे दें, वो आपकी बात नहीं मानते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं एमक्यूएम के तमाम दोस्तों को ये कहती हूँ कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, आप नेशनल असेंबली में मौजूद हैं। सूबाई किसी कराची को वफाक के हवाले करने के लिए आप असेंबली में रेजोल्यूशन लाए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ खड़ा है, कितने वोट आपको पड़ेंगे। कह रहे हैं ना वफाकी हुकूमत कंसर्न्ड है, वफाकी वजीर हमारे साथ हैं, तो करारदाद पेश करें और वोटिंग करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी बात आपने की कि ये इन्होंने भी की, आप नून भी लीग के हवाले से देखिए, जी नून लीग के हवाले से, नून लीग के हवाले से भी है। हाँ जी, नून लीग के हवाले से ही मैं बात कर रही हूँ कि अगर देखें नून लीग को कोई कंसर्न्स हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से डायरेक्टली बात करेगा। मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन किसी ने कोट किया कि जी राना सनाउल्लाह साहब से इस मामले पर बात हुई, क्योंकि वो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो उन्होंने उस पर जवाब ये दिया कि जी एमक्यूएम वाले जो डिमांड कर रहे हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए।
تو جب تو 2/3 اکثریت تو نون لیگ کے پاس ہے نہیں، تو یہ جو فرمائش ہے ایم کیو ایم کی وہ اس لیے پوری وہ کر نہیں سکتے نا، اس کا تو یہی مطلب ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اگر نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ کی حکومت کے ساتھ کوئی بھی کنسرنز ہیں تو وہ پیپلز پارٹی سے ڈائریکٹلی بات کر سکتی، ہمیں مصطفیٰ کمال کی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بات ہوگی تو نون لیگ ڈائریکٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کر لے گی، رابطے ہوتے ہیں، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، چاہے 27ویں آئینی ترمیم ہو، جو بھی بات ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی اپروچ کرتے ہیں، اور اگر اس معاملے پر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی اپروچ کریں گے، ہمیں ایم کیو ایم کے برج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو آپ سے میں نے آپ سے پہلے سعدیہ صاحبہ کوئکلی یہ بھی کہہ دیجیے گا، ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم نے تنقید کی تو سندھ حکومت نے ہمارے جو قیادت ہے مرکزی ان کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ جی اس خبر کی کل سے بہت باز گشت ہے، میں اس خبر کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتی ہوں۔ سندھ حکومت نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی ہے، اس چیز کا برملا اعلان سینئر منسٹر شرجیل صاحب نے بھی کیا ہے کہ ہم نے کوئی سیکیورٹی ان سے واپس نہیں لی۔ ایم کیو ایم غلط بیانی کر رہی ہے، ہر چیز پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے ہر کسی کے لیے سینسیٹیو ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں اس کو ڈینائی کرتی ہوں۔ سبین صاحبہ یہ اس بات کو ان خبروں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ایم کیو ایم سے واپس لی گئی ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں آخری خبر کی پہلی جو ہے وہ جواب دوں گی، وہ یہ کہ بالکل سیکیورٹی واپس لی گئی تھی، اور کل جو ہے وہ سیکیورٹی اویلیبل نہیں تھی، ایون خود میری سیکیورٹی، کیونکہ کچھ سیکیورٹی کنسرنس تھے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اداروں کی طرف سے آتے ہیں، ہمیں اپنے طور پہ نہیں، تو میری بھی سیکیورٹی واپس بلا لی تھی۔ اور آج صبح بھی جو میرا یہاں پہ جو ہیڈ کوارٹر میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو آپ کی سینئر لیڈرشپ تھی، دونوں وفاقی وزیر اور جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی واپس دے دی گئی ہے، مگر یہ کہ ابھی تک آپ لوگوں کی یا باقی اپوزیشن لیڈر یا دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے پاس، یا شاید آج اپوزیشن لیڈر کی بھی ہو گئی ہو، مگر باقی کسی کے لیے ہمارے پاس ابھی انسٹرکشنز نہیں ہیں۔ جب انسٹرکشنز آئیں گی تو ہم آپ کی سیکیورٹی واپس کر دیں گے، یہ میں اپنی بات بتا ایم این ایز ایم پی ایس کو تو سیکیورٹی نہیں، جی وہ سیکیورٹی کنسرنس تھے، وہ بھی اداروں کے تھے، میرے پہلے تھی ایم این ایز ایم پی ایس کے پاس، میں آپ کو نہیں کبھی بھی نہیں ہوتی، کل ہی بلائی گئی، اچھا کل ہی بلائی گئی تھی اور اب واپس نہیں آئی ابھی تک۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ جہاں تک انہوں نے کہا کہ وفاق کا کوئی نمائندہ، تو سب سے پہلے گورنر سندھ جو ہے وہ اس جائے وقوع پہ پہنچے تھے، اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ایم این اے بھی ہیں، سینئر لیڈر بھی ہیں، اور وہاں کے رکن قومی اسمبلی ارشد وورا، اور ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی اور دوسرے ایم پی ایس جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کئی گھنٹے گزار کے صبح واپس گئے ہیں، اور گورنر صاحب نے ہی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ نیول ہیڈ کو فون کر کے 2 جو ہے وہ فائر ٹینڈرز منگائے تھے وہاں پہ، جنہوں نے وہاں پہ کام بھی کیا، آگ بھی بجھائی اور کچھ لوگوں کو ریسکیو بھی کیا تھا۔ تو اس لیے یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں کہ وفاق کے نمائندے وہاں موجود تھے، اور کراچی میں جو ہے وہ کراچی کے لیے ہم مصطفیٰ کمال صاحب یا کوئی بھی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی مڈل مین کا کردار ادا نہیں کر رہی۔ بات یہ کراچی ہمارا کنسرن ہے، یہاں سے ہماری 22 جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، ہمارے 3 سینیٹرز ہیں، ہمارے 37 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے جو ہے وہ اراکین یہاں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارا پورا حق ہے کہ ہم کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کراچی کے نمائندے کراچی کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اور جب ہمارا کنسرن ہے کہ پچھلے 18 سال سے بیڈ گورننس کی تمام جو ہے وہ لمیٹیشنز کراس ہو گئی ہیں، کراچی اب مزید جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ بیڈ گورننس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں یہ آنکھیں کھولنے کے لیے آخری جو ہے وہ تھا، جس میں 148 اور 149 کے تحت مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا، جس کی 149 کی شق 3 اور 4 میں یہ موجود ہے۔ بہت شکریہ سبین غوری صاحبہ، سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود۔ ناظرین آپ نے سندھ حکومت اور ایم کیو ایم کا موقف اس حوالے سے جانا، یقیناً یہ جو گل پلازا کا سانحہ ہے، اس کے بعد اس ضرورت پر تو زور یہ واقعہ ایک انتہائی بڑا جو سانحہ ہوا ہے وہ دیتا ہے کہ گورننس کے معیار کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، سیریس بات ہونی چاہیے، اور اپوزیشن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ بات کریں، لیکن فی الحال جو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے وہ ہمیں قابل عمل نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے اوپر کتنی پروڈکٹیو بات ہوتی ہے یہ ہمیں آئندہ دنوں میں دیکھنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ سانحے کو محض سیاست کے لیے استعمال کیا جائے اور دوسری طرف سے حکومتی رد عمل بھی صرف سیاسی آپٹکس کے حوالے سے ہو، جو فی الحال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آئندہ اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।